آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ آج آپ چاہیں تو بیچ میں کال بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کو معلوم ہی ہوگا، 021 تو کراچی کا کوڈ ہے، اس کے بعد ہے 32330928، ایک لائن، آخر میں اگر 23 لگا لیں تو دوسری لائن، اور 30 لگا لیں تو تیسری لائن، یعنی 3 لائنیں جو ہیں آپ کے کتنا آسان ڈسپوزل پہ ہیں۔ اچھا زرار صاحب، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، میں بالکل اس وقت چریا ہوا ہوں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ کہ آپ انڈین میڈیا کا حصہ تو نہیں بن گئے کیا؟ وہ تو آپ بعد میں ثابت کر دیجیے گا۔ مثلا کل جو ہے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج، انہوں نے ابو دھابی میں 46واں جو اسلامی کانفرنس تنظیم کا وزراء خارجہ اجلاس ہے، اس میں گیسٹ آف آنر یعنی خصوصی مہمان کی طور پہ تقریر کی اور کہا کہ جی تمام جو ملک ہیں، بھلے ان کا کوئی بھی نام نہیں لیا، کچھ بھی ہو، ہم سب کو مل کے دہشت گردوں، آتنکوادوں اور ان کے جو پشٹی کرن ہے، یعنی ان کی جو حمایتی ممالک، ان کے بارے میں کچھ اسٹریٹجی جو ہے بالکل بنانی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں تالیاں والیاں بنی، آخر کو گیسٹ آف آنر تھے۔ ظاہر ہے آج OIC کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس میں جو جملے ہیں، یہ میں نے پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے جو خبر جاری ہوئی ہے اس میں سے نہیں لی ہے، بالکل دلی سے جو خبر آئی ہے NDTV، اس کے حساب سے آج جو اسلامی کانفرنس وزراء خارجہ میٹنگ کا جو آخری بیان، اس میں یہ کہا گیا کہ جولائی 2016 کے بعد سے کشمیر میں بھارتی بربریت، اچھا یہ کوٹ بربریت، یہ بالکل یہ لفظ استعمال کیا گیا، بھارتی بربریت میں اضافے، بھارتی دہشت گردی، غیر قانونی گرفتاریوں اور جبری طور پہ لاپتہ کرنے کے رجحان کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ معصوم کشمیریوں کے خلاف، انوسنٹ کشمیری، معصوم کشمیریوں کے خلاف طاقت کا بلا امتیاز استعمال، اس کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے۔ نیز وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھارتی پائلٹ کے واپس کرنے کے اقدام کو سراہا گیا ہے۔ یہ دلی سے خبر آئی ہے، جی بالکل ایسا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے وسعت کہ پوری جو یہ جو ریزولوشن میں مقبوضہ کشمیر، انڈین آکیوپائڈ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کو ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے OIC کا، اس کا بھی پاکستان کو ممبر بنا لیا گیا۔ اب مسئلہ یہ کہ بارات تھی، دولہا غائب تھا، یہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، ظاہر ہے جیسے انہوں نے کہا سشما سوراج میں نہیں، ہم تو نہیں جا رہے۔ اچھا، اس کے باوجود اب اگر OIC کی طرف سے یہ آیا ہے کھل کے، ایسا لگتا ہے جیسے پاکستانی دفتر خارجہ بالکل اسی زبان سے، جی ہاں۔ اب شاہ صاحب کی کیا رہ گئی؟ اگر یہ چلے جاتے تو ابھی جذباتی نہ ہوتے، کریڈٹ لے سکتے تھے، تو کریڈٹ لے سکتے تھے، جناب ہم گیا، آپ کا بھائی گیا، تو دیکھیں اس طرح کی اچھا، اور ہم ابھی تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں کہ سر یو ہیو اسکورڈ اے ڈپلومیٹک ون۔ اچھا، تو ناراضگی کے باوجود OIC نے کیا پیغام دیا کہ بھائی صاحب آپ کی ناراضگی بچگانا ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارا سٹینڈ یہ ہے۔ اچھا، یہ سٹینڈ بالکل اس سٹینڈ سے مختلف نہیں ہے جو اب سے 5 دن پہلے OIC کے جو سیکریٹری جنرل ہیں، ان کے دفتر سے پریس ریلیز جاری ہوا تھا اور اس میں شدید تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ جو بیان آیا ہے آج OIC کا، اس پہ بھارتی دفتر خارجہ ظاہر ہے کھل کے مذمت تو نہیں کر سکتا، لیکن اس نے نپے تلے الفاظ میں کہا، کھل کے کیا ہے، نہیں نپے تلے الفاظ میں کہا کہ بہرحال ہمارا جو موقف تھا ہم اس پہ قائم ہیں اور ہمارا فرض تھا دنیا کو بتانا، آپ لوگوں کو بتانا، سو ہم نے اور کشمیر ہماری اتوتنگ ہے، بلا بلا۔ ہاں، وہ جو ہوتا ہے پیاری پیاری باتیں۔ تو اب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ حمایت کریں گے، اور انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا۔ نہیں دیکھیں، پتہ ہے ویسے وہ اس طرح بھی سپن مار سکتے ہیں، ایک سپن یہ بھی مار سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب ذرا دھیان سے یہ سن لیں، یہ ایک اچھی لائن ہے، آپ اس کو لے کر آگے چل سکتے ہیں۔ اچھا، اور لائن کی بات کی تو ایک کالر لے لیں آپ، لے لیں۔ ہاں، اور کون ہو سکتے ہیں کالر؟ گیس کریں، ون اینڈ اونلی کامران علی شاہ۔ یار لوگ یہ نہ کہیں ہمیں کوئی پیسے ویسے کا، نہیں، لوگ ویسے ہی سمجھتے ہیں، تو میں نے کہا اب کیا فائدہ ہے۔ کامران علی نواب شاہ، جی ہیلو، السلام علیکم سر۔ آواز مجھے نہیں آ رہی ہے بالکل۔ آواز آ رہی ہے؟ چلیں آپ تو بولیں۔ کامران بھائی کو ہماری آواز نہیں آ رہی۔ جی
سامنے پڑوسن کھڑی ہے کھڑکی میں، ٹی وی سے کہہ رہا ہوں شک نہ کرو، یہ تو تہذیب کے منافی ہے، روبرو ہو کے بات تک نہ کرو. یہ کس جانب اشارہ ہے؟ یہ پڑوسیوں کی جانب اشارہ ہے. اور بتایا جب یہ بیگم نے پڑوسی بد نظر سا ہے، میں نے کہا وہ اپنا منہ خود چھپا لے گا، تم ایک بار اپنا تھوبڑا جی بھر کے دکھا دینا، اس کے بعد وہ موٹا سا تختہ خود لگا لے گا. یہ نثری نظم میں کس کی جانب اشارہ ہے؟ یہ سر پڑوسیوں کی جانب اشارہ ہے. اچھا سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مودی جی اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائیں تو میں عمران خان صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ جو ہے خطے کے امن کی خاطر بھارت. یار آپ بھولے آدمی ہیں، وہ تو فون کال نہیں اٹینڈ کر رہے، وہ چائے کا پلانے والا ہے. نہیں بالکل، لیکن I support the idea. اگر آفر آتی ہے تو میں لینی چاہیے، لیکن آفر آئی نہیں، فون تو اٹھا لو نا یار. چائے تو بات کی مس کال دے دے کے بندہ پاگل ہو گیا. ندیم زیدی صاحب ہیں کراچی سے. ہیلو السلام علیکم. میرا خیال ہے فون لائن کے ساتھ ہیلو چلیں ہیلو آؤ. جی السلام علیکم زیدی صاحب. ہیلو جی میں نے بس OIC کے بارے میں ہی کوئی بات کرنی تھی. جی ایک چیز یہ کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے فیصلہ کیا جانے کا یا نہیں جانے کا، وہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو اعلامیہ آیا ہے ہو سکتا ہے وہ اس طرح نہ آتا اگر وہ چلے جاتے. جی ابھی یہی بحث چل رہی تھی. جی بالکل. اور میرا یہ کہنے کا مقصد ایک اور بات ہے کہ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز، ہاں مطلب انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو بہت عرصے سے یہ پاکستان کے ڈفرینٹ فورمز پہ یہ بحث چلتی ہے کہ کیا پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا چاہیے کہ نہیں کر لینا چاہیے. آئی تھنک دس از دا ٹائم جب OIC نے کھل کے اپنا شکل دکھا دی ہے. اور سشما سوراج کو اتنی مطلب ہمارے لیے بے عزتی کا مقام ہے کہ ایک ہندو ملک کی فارن. نہیں سر آپ نے مس کر دیا ہے. سر آپ نے مس کر دیا ہے زیدی بھائی. یہ میں آپ دہرا دیتا ہوں. جی نہیں وہ جذباتی جو سبھی ہوئی ہیں آج کل، کوئی مسئلہ نہیں. آج جو OIC کی طرف سے جو بیانیہ آیا ہے، جو ریزولوشن آئی ہے، اس میں مقبوضہ کشمیر کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں بھارتی فوج کی بربریت، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ باربرزم، اٹ از پارٹ آف دا ٹیکسٹ OIC کی، اس پر اس کی مذمت کی گئی ہے. میس بلائنڈنگ کا لفظ اگین کوٹ کر رہا ہوں میں، میس بلائنڈنگ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور انڈین اسٹیٹ ٹیررزم انٹینسیفائڈ انڈین باربیریٹیز سنس جولائی 2016 کوٹ ہے. یہ انڈین ٹیررزم کوٹ ہے. انلیگل ڈیٹینشنز اینڈ ڈس اپیرنسز کوٹ ہے. تو ایکچولی تو میں کافی فرینکلی اسپیکنگ میں کافی سرپرائز ہوں. نہیں، اور دوسرے یہ کہ ندیم زیدی صاحب آپ نے کہا ایک ہندو ملک، اس ایک ہندو ملک میں مسلمانوں کی تیسری بڑی تعداد رہتی ہے 18 کروڑ. جی تو اس بات کو بھی ہم اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا آپ کون ہیں؟ سوری کالر کون تھے؟ سہیل مرزا صاحب کراچی سے. السلام علیکم سہیل صاحب. وعلیکم السلام. سر جی I'm so happy I got through to you. This is the first. I've been trying to call you for ages now. The thing is کہ آج میرے خیال آج کل تو ہاٹ ٹاپک کشمیری ہے. جی میرا جو میں کال کر رہا ہوں ایک عام شہری کے طور پہ کہ کراچی شہر میں جو مسائل ہیں اور جو مینجمنٹ ہے شہر کی، اس کے بارے میں I have major issues. I live right on دو تلوار. جی یہاں پر پولیس چوکی ہے، یہاں پر اسکول ہے. میں اس شہر میں تقریباً 50 سے 100 کلومیٹر روز گاڑی چلاتا ہوں. جو چیز مجھے آج کل سب سے زیادہ دکھتی ہے کہ سگنل پہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہر طرح کی باقاعدگی لوگ سگنل توڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، چاہے آڈی میں ہو چاہے موٹر سائیکل میں ہو. 3 لوگ سوار ہو کے پولیس تو اب اگر پولیس روکتی بھی ہے تو کوئی رکتا نہیں. مطلب میری التجا کراچی ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے ہے تو خدا کے واسطے اپنی ورزی اس کو لاج رکھیں. جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے. لوگ کھڑے ہوئے سڑکوں پہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ. ظاہر ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ حل نکلنا چاہیے. اور ایکچولی بیچ میں حل نکالا بھی تھا، کافی سختی سے جرمانے بھی دے رہے تھے، لوگ لائن پر آ گئے تھے. اچھا ساتھ ساتھ میں ظاہر ہے اور خبریں بھی بتاتا، لائن سے لائن آف کنٹرول پر بھی لائن آف کنٹرول پہ چلا جاتا ہوں. کہ وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ میں بالکل چکرایا ہوا ہوں. ایک طرف تو یہ اعلان ہوا ہے پاکستان اور بھارت دونوں کی طرف سے کہ کل سے سمجھوتا ایکسپریس جو بند ہو گئی تھی
پچھلے ہفتے وہ دوبارہ بحال ہو رہی ہے. پہلی ٹرین کل نئی دلی سے لاہور جائے گی اور پرسوں لاہور سے نئی دلی جائے گی, لیکن ساتھ ہی ساتھ لائن آف کنٹرول جو ہے اس پہ بھی زبردست قسم کا توا گرم ہے. آج کی جو خبر ہے اس میں یہ ہے کہ نکیال سیکٹر میں پاکستان کے 2 فوجی بھارتی فائرنگ سے شہید ہو گئے. حوالدار عبدالرب اور نائک خرم جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اس کے علاوہ تتا پانی جندروت سیکٹر میں 2 پاکستانی عام شہری ہلاک اور 2 زخمی ہوئے, ان میں خاتون بھی شامل ہیں. درہ شیر خان کے علاقے میں سویلین عبدالغفار صاحب جو ہیں وہ زخمی ہو گئے. اور یہ سلسلہ لائن آف کنٹرول کا جو ہے یہ جاری رہے گا, مجھے ایسا لگ رہا ہے الیکشن تک, آخری ووٹ جب تک انڈیا میں نہیں پڑ جاتا. اچھا, آج عجیب بات ہے کہ کل جو ہے ونگ کمانڈر ابھینندن کو رہا کیا گیا, اور آج ہم نے ایک لاش وصول کر لی جو بھارتی جو سرحدی فورس ہے اس نے جے پور جیل میں ہلاک ہونے والے پاکستانی قیدی شاکر اللہ کی لاش پاکستانی حکام کے حوالہ کی. 20 فروری کو انہیں مار مار کے بظاہر ان کے ساتھی قیدیوں نے ہلاک کر دیا تھا, لیکن لاش 12 دن بعد لوٹائی گئی ہے. ہاں, اور ہم نے کتنے دن لگائے تھے ابھینندن کو واپس کرنے میں؟ 1 دن پکڑے گئے, دوسرے دن رہے, تیسرے دن. اچھا, جیسے ہی وہ پکڑے گئے تھے تو پاکستان میں یہاں پر کیونکہ امن کے حق میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ایک مظاہرہ یہ بھی ہوا تھا کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اب ابھینندن کو واپس کریں. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, ہم نے تو واپس کر دیا زندہ صحیح سلامت. اچھا, یہ واپس بھیج رہے ہیں ہمیں لاش. اچھا, فرق صاف ظاہر ہے. 12 دن بعد ایک تو لاش واپس آئی, دوسرے یہ ہے کہ اب تک ایک تفصیلات تو نہیں ایک طرف نا کہ شاکر اللہ کن حالات میں قتل ہوا, ایک فارمل رپورٹ بھی آتی ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ. پوسٹ مارٹم رپورٹ کی کاپی تک جو ہے پاکستانی فارن آفس کو اب تک نہیں ملی. اس اسمال مین ان بگ آفیسز وسعت. اسی بات پر ایک بریک لیتے ہیں اور پھر ایک بار پھر بریک کے بعد بات کریں گے اباؤٹ دا سویلین کاسٹ ایٹ دا لائن آف کنٹرول. لائن آف کنٹرول پہ مزید بات کرتے ہیں. سکندر کرمانی صاحب جو بی بی سی کے نمائندے ہیں پاکستان میں, وہ گئے لائن آف کنٹرول کے ہماری سائڈ پر جو پاکستانی سائڈ پر جو گاؤں ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا اثرات ہوئے ہیں. تو وہ پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر. ایک گھر ہے جس کے اندر آرٹلری شیلنگ کے اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں, چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ گھر تقریباً 1 کلومیٹر سے کم فاصلے پر ہے ایک انڈین آرمی پوسٹ سے, اور ایک پاکستانی پوزیشن بھی وہاں پر نزدیک ہے. اسی ہفتے ان کا آدھا گھر تباہ ہوا تھا. اور جو سب سے جو افسوسناک بات ہے کہ پچھلے سال اسی خاندان کی ایک جو لڑکی ہیں 16 سال کی عمر ہے ان کی, وہ پچھلے سال ان کی کراس بارڈر فائرنگ میں ان کی ٹانگ پر گولی لگی تھی یا شیلنگ کی وجہ سے وہ زخمی ہوئی تھی اور ان کی ٹانگ ایمپیوٹیٹ کرنی پڑی. اور اب دوبارہ اسی گھر کو نشانہ بنایا گیا ہے بھارتی فوجوں کی جانب سے, بھارتی فوج کی جانب سے. اور یہ قیامت لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف رہنے والوں کو مستقل بھگتنی. اچھا, ہمارے یہاں مسئلہ ہے کیونکہ وہ تو بڑے آرام سے فائرنگ کر سکتے ہیں, ہم فائرنگ کریں گے تو سویلین پوزیشنز پر تو کشمیری ہی مارے جائیں گے. کوٹلی ہسپتال میں ایک اور ٹویٹ ہے سکندر کرمانی صاحب کی, 3 بھائی ہسپتال میں ہیں, ان کی والدہ شہید ہوئی ہے شیلنگ میں اور ان کے 2 بھائی بہن شہید ہوئے ہیں. اور ابھی تک جو پڑوسی جو انہوں نے ملبے سے ان کو نکال کر ہسپتال پہنچایا, ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی والدہ مر گئی ہیں, کیونکہ ان کے والد صاحب کچھ سال پہلے بھی مر گئے تھے. اچھا, اب اگر ہم بات کریں مقبوضہ کشمیر کی تو ظاہر ہے کہ وہاں کے بھی جو انڈین میڈیا کے رپورٹرز اپنی جھوٹ کی فیکٹری چلانے کی پوری کوشش میں ہیں. اور انڈیا ٹوڈے کے ایک کورسپونڈنٹ گئے آن دا انڈین آکیوپائڈ کشمیر کی سائٹ پر, اور وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو پاکستانی بمباری ہو رہی ہے اس سے کیا نقصان, گولہ باری ہو رہی ہے, اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے. تو ان کا جو جواب تھا وہ بڑا ہی عمدہ ہے, سنیے جی. جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پر پاکستان کی طرف سے لگاتار گولی باری ہو رہی ہے, بھارتی علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور جو لوگ نینترن ریکھا پر رہتے ہیں وہ کافی تناؤ میں ہیں, اور کئی سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گاؤں سے بھاگ کر اب اوڑی میں سرکشت اپنے آپ کو رکھنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں. ایک بزرگ ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کریں گے. آپ کا نام؟ محمد علی. کہاں آپ رہتے ہیں؟ چکرا.
टाकरा। तो कब से ये गोलीबारी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हो गई? 1947 से शुरू हुआ, 65 में होया, फिर बंद हो गया, फिर चलता रहा। 65 में जंग होया तो फिर नाल पार्ट फैक्ट्री सदर चौक। कल से क्या हो रहा है? कल से गोला नहीं चला, पाकिस्तान ने नहीं मारा, ये बात लगे। जी, और इसके बाद जो क्लिप है, हाँ मतलब पहले तो कहते हैं जो पाकिस्तानी बमबारी हो रही है, आप बताएं इसके बारे में। कहते हैं कि जी पाकिस्तानी गोलाबारी नहीं थी, ये भारतीय गोलाबारी थी। उसके बाद ये जवान कैमरे की तरफ जाता कि जैसे मैं आपको बता रहा था पाकिस्तानी गोलाबारी में ये हो रहा है। अच्छा, अब जहां तक इंडिया में अगर आप एटमॉस्फेयर आप देखें, या अगर कम से कम आप इंटरनेशनल कवरेज देखें, OIC के बाद ही मैं बात कर रहा हूँ, उसका रुख भी थोड़ा सा आपको चेंज होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि वैसे तो जनरली इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ज़्यादातर तस्लीम नहीं करती या रद्दी कर देती है। इस दफ़ा अगर आप इकोनॉमिस्ट का कवर देखें तो उसमें भी लिखा हुआ है मोदीज़ डेंजरस मोमेंट। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन में लिखा हुआ है ह्यूमिलिएटिंग फॉर मोदी, और इसी तरह की कवरेज चल रही है। और एक जनरल कंसेंसस है कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली और मॉरली गेम बेहतर खेली है फ्रॉम इंडिया। अच्छा, अब इंडिया में क्या माहौल बनता जा रहा है कि कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। अच्छा, एक तो मैं आपको कुछ इलेक्शन कैंपेन की बात हो रही थी ना, उस वक्त तो मैं कुछ पोस्टर्स आपको दिखाना हूँ कि भारत में इलेक्शन कैंपेन अब किस बुनियाद पर लड़ी जाएगी। तो उसमें नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, पीछे हवाई जहाज हैं, सामने एक्सप्लोजन्स हो रही हैं, तो इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है। पुलवामा में जो 44 जानें गई हैं, ये तो इलेक्शन तक बिकेगा। बिल्कुल अब बिकेगा। वो हर जलसे में पीछे बाकी पार्टियों के नहीं लग रहा, जाहिर है कि वो तो मुहिब वतन है ही नहीं इंडिया में, सिर्फ बीजेपी मुहिब वतन है। तो हर जलसे में मोदी के पीछे जो है वो 44 तस्वीरें जो हैं, बिल्कुल वो आखिरी दिन तक जितना भी निचोड़ सकते हैं निचोड़ेंगे। अच्छा, ये किस लेवल तक पहुंच गई है? आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था जंगी साड़ियाँ। हाँ, मैंने आपको भी ये दिखाई थी, अगर वो हमारे पास विजुअल्स हैं तो दिखा दें स्क्रीन पर। मतलब बाकायदा साड़ियाँ बन रही हैं जिसमें टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, मोदी की तस्वीर। अब मतलब मोदी की तस्वीर, मोदी को साड़ी बनाकर कौन पहनना चाहेगा? जिंगोइस्टिक साड़ियाँ, ये नहीं पेट्रियोटिक साड़ियाँ सर, ये नेशनलिस्टिक साड़ियाँ। ये देख रहे हैं, ये जो बीबी ने पहनी हुई है साड़ी, उसके ऊपर फौजें और आगे भी इस तरह की बहुत है। अच्छा, ऑपोजिशन जो है, आपने ऑपोजिशन का जिक्र किया, तो अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया है कि मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप कितने सिपाहियों को मरवाएंगे 300 सीटों के लिए? आपको और कितनी लाशें चाहिए? आप कितने फौजियों के घरों को तबाह करेंगे? और आप कितनी माओ के बेटों को छीन कर ले जाएंगे? अरविंद केजरीवाल भी जाने माने देशद्रोही हैं। इब्रार हुसैन साहब हैं कसूर से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आप दोनों भाइयों से एक रिक्वेस्ट है। मैं बेसिकली कुछ लोग जो हैं वो आर्मी से किसी वजह से अब्सेंट हो जाते हैं अपनी ड्यूटी से जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके तवस्सुत से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि हर अगर सिविल में देखें तो कुछ ना कुछ इस्तिस्ना हासिल है जी, कोई ना कोई स्कीम आ जाती है। तो क्या जो लोग आर्मी से एब्सेंट हो गए हैं और किसी वजह से उनकी कोई परेशानी थी या कोई घरेलू मसाइल थे, अब जब जंग का सीजन आता है तो वो लोग, मैं आपको बता नहीं सकता कि उनका दिल करता है कि हम भी अगली सफा में जाके लड़ना चाहते हैं। ठीक, नहीं तो इस तरह जी मैं समझ गया आपकी बात। आमतौर पे नहीं, वो असल में ये कह रहे हैं एब्सेंट से शायद इनकी बना रिटायर्ड फौजी जो हैं उनका भी दिल चाहता है। अच्छा, मैं एवॉल का सोच रहा हूँ। नहीं, वो मेरा ख्याल है टर्मिनोलॉजी कंफ्यूजन है। तो आर्मी का एक सेट है, वो बाकायदा उनकी लिस्टें होती हैं जो रिटायर हो रहे हैं, और जो एबल बॉडीज होते हैं उनमें से बहुत सौ को वो बुलाते भी हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अब ये शायद यही कहना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है। फिर ये एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। आज मिक्स प्लेट है, हम अपनी बातें भी कर रहे हैं, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। मिसेस सज्जाद हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे जी, हेलो जी
جی آپ نے ٹی وی اگر کھولا ہوا ہے پلیز اسے بند کر دیجئے. جی مجھے آپ سے صرف ایک بات یہ کہنی ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کا بہت اچھا پروگرام ہے اور باقی بھی جرنلسٹ ہمارے بہت اچھے بات کرتے ہیں, لیکن مسئلہ ایک یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی پروگرام انگلش میں کریں. کیوں؟ کیونکہ ابھی میں نے یہ جب یہ انڈیا اور پاکستان کا ہوا ہے تو میں نے دیکھا کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے یہ نہیں جا رہا باقی دنیا میں, بیکاز وہاں پہ تو انگریزی بولی جاتی ہے اور نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ اردو نہیں سمجھتے, وہ انگریزی نہیں سمجھتے. اگر آپ سب ٹائٹلز لگائیں یا آپ کوئی انگریزی کا پروگرام کریں تاکہ ان لوگوں تک ہمارا پاکستانیوں کا پوائنٹ آف ویو جائے, نہیں تو کچھ عرصے بعد یہ ہوگا جیسے او اے لیولز میں گوروں کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے تو گوروں کا پوائنٹ آف ویو ہماری اب اگلی جنریشن کو پتہ ہے. بی آئی 150% اگری ود یو. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک نہیں بلکہ 4 دفعہ کوشش کی گئی ہے پاکستان میں, یا اس سے بھی زیادہ شاید, ایک انگلش لینگویج نیوز چینل لانے کی. ڈان جو جس چینل پر ہم ہیں یہ بھی شروع ہوا تھا انگلش لینگویج چینل پہ, انفارچونیٹلی اس کی پھر فیزیبلٹی نہیں بن سکی. جیو انگلش لانچ ہونا تھا اور میں بھی اس کا حصہ تھا جو کبھی لانچ نہیں ہوا. ایکسپریس 24/7 2 بار لانچ ہوا ہے, 2 بار بند ہوا ہے. اور ابھی حال میں ہی فواد چودھری صاحب کی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب وہ پی ٹی وی کا ان کا نعیم الحق کا جو سلسلہ نہیں چل رہا تھا, تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو میجر جو مسئلہ ہے کہ ابھی تک پی ٹی وی ورلڈ کو ریویمپ نہیں کر سکے. اور دیکھیں پرائیویٹ چینل شاید نہ سسٹین کر سکے انگلش چینل لینگویج چینل کو کیونکہ ریونیو نہیں ہے اس میں, لیکن پی ٹی وی ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے اور پی ٹی وی کو کرنا چاہیے. لیکن پہلی جو انکارنیشن تھی نا پی ٹی وی ورلڈ کی وہ اس لیول کی نہیں تھی. آپ کو ایک چینل چاہیے بالکل جیسے آپ نے درست فرمایا ہے ٹو پریزنٹ یور نیریٹو ٹو دا ورلڈ. میرا خیال ہے یہ آج کی سب سے اچھی تجویز تھی. میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی 100% فلی اگری. محمد علی صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ لوگ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. میرا یہ سوال تھا کہ ابھی جو 2 دن پہلے جو پائلٹ تھا ان کو رہا کیا گیا نندن کمار جی, تو ہمارے ہاں یہاں بلوچستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں اور جن پہ الزام ہے کہ وہ نندن کمار اور ان کے ملک کے جو ہے وہ دوست ہیں. تو اس بات کو یہاں پہ شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا پائلٹ جو رنگی ہاتھوں گرفتار ہوتا ہے وہ باقاعدہ اس ملک پہ عملہ حور ہوتا ہے, اسے 2 دن کے بعد رہا کیا جاتا ہے. لیکن جو لوگ 10 سالوں سے لاپتہ ہیں, 15 سالوں سے لاپتہ ہیں. محمد علی صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیے بہت زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو لاپتہ افراد ہیں نا ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستانی شہری ہیں اور ان پہ غلط یا صحیح جو بھی الزامات ہیں یا شک ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کھلبھوشن بھی انڈین شہری ہے لیکن کھلبھوشن کو سزائے موت مل گئی ہے اس لیے کہ وہ ایک جاسوسی کا کیس ہے. یہ جو ہے نا ابھینندن کا کیس یہ بالکل الگ ہے. یہ ایک جنگی قیدی ہے جسے جنیوا کنونشن کے تحت ہر ملک کا جو جنگی قیدی دوسرے کے پاس ہوتا ہے اسے لامحالہ رہا کرنا پڑتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مجرم ہے, ظاہر ہے کہ یہ کال آف ڈیوٹی کے تحت جو ہے یہ ڈومین میں آتا ہے. تو تینوں چاروں جو کیسز ہیں یا مثالیں ان کو تھوڑا سا الگ الگ کر کے دیکھیں. لیکن بہرحال یہ بات آپ کی درست ہے کہ جبری جو لاپتہ کا جینون مسئلہ ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے اور اسے ایڈریس ہونا چاہیے, لیکن اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں دیکھ سکتا ہوں کہ ایموشنلی جی آپ اسی کنیکشن ظاہر ہے بنائیں گے ہی بنائیں گے. محمد عارف صدیقی صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو. جی ہیلو سر. جی ایک تو مجھے دوبارہ آپ سے یہ کہنا آپ اپنے کائنڈلی پروگرام کا جو ہے وقت تبدیل کریں, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو جو ہے کوئی بھی فورم اس کو ملتا ہے بات کرنے کے لیے تو اس کو بائیکاٹ یا اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ہر جگہ جا کے اپنی آواز جو ہے, دوسرے بھی ہمارے ساتھ, اگر کل آج مطلب انڈیا وہاں جائے گا تو کل او آئی سی بھی انڈیا میں جائے گا نا, پھر کشمیریوں کو بھی دیکھے گا. انڈیا میں جو مسلمانوں کی حالت ہے اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں جی, اور او آئی سی ایک فورم ہے جہاں مسلمانوں کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں جی. اب اس پہ کتنا وہ اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن کم از کم ڈسکس تو ہوتے ہیں.
تو ہمیں میرے خیال میں تو اس طرح کا کوئی بھی فورم اگر ملے بالکل سر تو اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے, اور وہاں پہ جا کے ظاہر سی بات ہے 10 لوگ ہماری آواز سے آواز ملائیں گے تو ہمیں فائدہ ہی ہوگا اس کا. نہیں بالکل سر, میں کبھی بھی اس کا خاص طور پہ اس طرح کے معاملات میں بوائیکاٹ یا پیچھے ہٹنے کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ جب آپ کسی کو سپیس دیں گے وہ سپیس لیں گے. اچھا دوسری لاجک یہ ہے کہ بھیا کامن ویلتھ میں بھی انڈیا بیٹھا ہوا ہے, اقوام متحدہ میں بھی انڈیا بیٹھا ہوا ہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی انڈیا بیٹھا ہوا ہے, مطلب سارک میں نہیں ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ. آپ مطلب یوں تو نہیں کر سکتے نا کہ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے بچے چھپ جاتے ہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ کو جا کے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اچھا اینڈ یو ہیو اے پریٹی گڈ کیس, یہ بھی تو ہے نا یار. آئی مین ایک انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ کر کے آپ نے بومبنگ کی ہے یار. جو کتجو صاحب ہیں جسٹس کاٹجو, ان کی میں دیکھ رہا تھا آج فیس بک پہ پوسٹ, انہوں نے خود ہی پوسٹ کی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں جیسے کہ جی جیش محمد نے ذمہ داری قبول کی ہے, اس سے آگے آپ کے پاس کچھ ہے؟ ذمہ داری تو کوئی بھی قبول کر سکتا ہے کسی بھی چیز کے لیے, مانا کہ ہمیں بھی ان پر ایکشن لینا چاہیے. ہو سکتا ہے میں نے فون کیا ہو سکتا ہے آپ نے فون کیا ہو. سید منظور محمود صاحب ہیں کراچی سے. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ OIC کے جو ہے بائیکاٹ کیا ہے پاکستان نے, تو اگر اس طرح کے فورمز کے اوپر جو ہے پاکستان اگر جا کے, کیونکہ دیکھیں آپ کسی بھی گلف چلے جائیں یا کسی بھی یورپین کنٹری چلے جائیں, جو انڈین لابی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اس کو بیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ کیوں اس طرح, ٹھیک ہے ششما سوراج وہاں جا رہی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ اپنے نیریٹو کو وہاں جا کے. بالکل سر, انفیکٹ ابھی جو پچھلے کالر تھے ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے تھے, اور ہم نے بھی وہی بات کی ہے جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں. سفائس اٹ ٹو سے کہ وی اگری ود یو. بالکل صحیح. اور اتنے چھوٹے سے پروگرام میں اب تک اس موقف پہ 3 کالیں آ چکی ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, سب ایک ہی پیج پر ہیں مور اور لیس. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح سوچ رہے ہیں. بالکل بالکل. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اگر آپ نے انڈین میڈیا کو تھوڑا سا فالو کیا ہے پچھلے ہفتے میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ تلے ہوئے تھے کہ جی نہیں ہمارا MiG-21 تو پتہ نہیں گرا یا نہیں گرا, ہم نے آپ کا F-16 ضرور گرایا ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے, بس کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے بول دیا تو آپ مان لیں. عجیب بات ہے کہ کہیں ایک یہ نیو F-16 نسوار یا گٹکے کی پیکٹ بھی دکھا رہے ہیں اسکرین پر, اللہ جانتا ہے کیوں, مجھے نہیں پتا. تصویر نہیں ہے کہ F-16 کی یار پتہ نہیں, گوگل ہی کر لیتے ہیں, میں بائن کے لیے گوگل کر کے دے سکتا ہوں. بہرحال مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. اچھا جو تمام جو ایکسپرٹس ہیں دنیا بھر میں, جیسے بیلنگ کیٹ اوپن سورس انٹیلیجنس جو کرتے ہیں, DFR لیبس, انہوں نے پوری ایگزامینیشن کی ہے کہ یہ کس چیز کے انجن ہے, یہ کیا گرا ہوا ہے. تمام 100% کہہ رہے ہیں کہ جی یہ MiG کا ہے. آپ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ F-16 طیارے کا ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ انڈین میڈیا ہے, اور انڈیا ٹوڈے جو بھی ریپبلک کے قریبی ہے میرا خیال ہے نیشنلزم میں, انہوں نے غلطی کر دی کہ ایک اینالسٹ کو بلا دیا, اور یہ وہ اینالسٹ تھا جو واقعی ہی اپنے شعبے میں ایکسپرٹ ہے, اور اس سے پوچھا کہ جی یہ دیکھیں آپ یہ کیا ہوا ہے یہاں پر. تو بڑا مزیدار ایک ایکسچینج ہوا ہے, میں دکھانا چاہ رہا ہوں, ذرا اسکرین پر لے گئے. I'm showing you now images put out. This is the wreckage of the Pakistani F-16, and how the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, and Abhijit can explain it to us, it's the exact same part coming straight out of an F-16 fighter aircraft. This is what Pakistan is trying to lie about, and that second lie also caught and exposed, Abhijit. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part because the engine that's being shown out there is a GE F-100. The Pakistanis use the Pratt & Whitney. So the Pratt & Whitney actually has a diamond pattern, so it can't either be the engine cowling there, nor can it be the ribs that hold the engine, because the F-16's interior looks very different to that. So that's not entirely the thing. یہ کہتے ہیں یہ تو لال ہو گیا یار, مطلب آپ کے اپنے بلائے یہ دیکھیں پاکستان لائے ایکسپوز دے ہیو بین کاٹ 1 سیکنڈ, ہو کہتا ہے کہ نہیں یار اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا یہ سلسلہ تو ان کا چلتا ہی جا رہا ہے. اب وہ ان کے نئی جو پیشکش ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے تو LOC کراس ہی نہیں کی تھی, ہم نے تو LOC اپنی سائڈ سے میسائل فائر کیے تھے. حالانکہ یہ شاید ممکن نہیں ہے اگر ہم اسرائیلی اسپائس میسائلس کی بات کر رہے ہیں, رینج ہے لیکن وہ اس طرح وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے. اور اگر LOC کراس نہیں کی تھی تو آپ کا MiG کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے.
ظاہر ہے کہ سارے انڈین میڈیا والے ایک جیسے نہیں ہیں, کچھ وہ لوگ سارا انڈین میڈیا ایک طرف, رویش کمار ایک طرف, یہ چلیں آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. اور رویش کمار صاحب نے جو کہا ہے انڈین میڈیا کے بارے میں, این ڈی ٹی وی کے نا, این ڈی ٹی وی کے, وہ ذرا آپ سنیں. اٹھا کے پھینک دیجئے ٹی وی کو گھر سے باہر, نہ موبائل میں دیکھیے نہ دیوار پر چپکا کے دیکھیے. 2 مہینہ تو نہیں دیکھ سکتے نا, اتنا تو کر سکتے ہیں. اس سے آسان ڈیموکریسی کے لیے میں کیا مانگ رہا ہوں آپ, کہ وہ ٹی وی جو بھارت کے لوکتنتر کو, ارجت کیے گئے لوکتنتر کو برباد کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے, کیا آپ اس ٹی وی کو نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑ دیجئے نا, اس کا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہندوستان کے سب سے طاقتور نیتا کی جوتی بن کر رہ گیا ہے. آپ اسے کیوں سر پہ اٹھا رہے ہیں؟ آپ ناگرک ہیں, مت اٹھائیے. میں یہ بات کسی اتریک میں نہیں کہہ رہا آپ سے. آپ خود بھی چینلوں کو دیکھیے کہ کیسے وہ اینکر چلا رہا تھا کہ تندولکر بول کیوں نہیں رہا ہے. ارے بھائی, تم سے بولا نہیں جاتا, سرکار سے سوال نہیں پوچھا جاتا, تم تندولکر سے پوچھ رہے ہو. تم پوچھ لو نا سرکار سے کہ پلوامہ پہ حملہ ہوا, آپ ریلی سمبودھت کر رہے تھے, اپنی سرکار کی یوجنائیں گنا رہے تھے آپ. 7 دن بعد جب کشمیری لڑکوں کو مار دیا جاتا ہے, پیٹ دیا جاتا ہے, تب کہتے ہیں ہماری لڑائی کشمیر سے ہے, کشمیریوں سے نہیں ہے. یہ آپ پہلے دن بھی کہہ سکتے تھے جب آپ کا ہوم منسٹر کہہ رہا تھا. تو پوچھنے کی ان میں ہمت نہیں ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ دھیان نہ جائے کہ یہ سرکار سے پوچھنا ہمارا کام ہے, تو آپ کے ہی بیچ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں, یہ اینٹی نیشنل ہے. اب وہی 4 لوگ اینٹی نیشنل ان کو ملے اتنے بڑے دیش میں, 4 اینکر اور 1 وکیل. اب ان سے بور ہو گیا تو ایک تندولکر گاوسکر کو کھوج کے لے آئے. جس گاوسکر اور تندولکر نے اپنے کرکٹ کے ذریعے ہم کو اپنے انڈیننس میں, ہندوستانیت پہ گرو کرنا سکھایا, اپنے ہنر کو سادھنا سکھایا کہ ہم بھی جیت سکتے ہیں, ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ہٹا سکتے ہیں, اس گاوسکر سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. یہی آپ کے سامنے ہوا, یہی اس میڈیا نے کیا. لیکن بدقسمتی ہماری اور بھارت کی یہ ہے کہ یہ ایک ہیں اور ان کے سامنے تقریباً 1 لاکھ چیختے چلاتے ہوئے خونخوار اینکر حضرات ہیں. عام جیت کس کی ہوگی آپ خود آسانی سے بوجھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. ویل سی یو نیکسٹ ویک. خدا حافظ.